मोहतरम सामीन और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मिशकातुल मसाबी यानी हदीस का इंसाइक्लोपीडिया, इस किताब को तमाम मकातब फ़िक्र के मदरसों में पढ़ाया जाता है। इसमें तमाम कुतुब हदीस से चुन चुन कर उन अहादीस को जमा करने की कोशिश की गई है जिनके समझने में हमें कोई परेशानी ना हो। मैं वो तमाम मुस्तरद सही अहादीस का आसान उर्दू तर्जमा पेश करने जा रहा हूँ जिन पर तमाम मुसलमानों का इत्फाक है। वीडियोस को अदब व एहतराम के साथ सुनिएगा क्योंकि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। वीडियो के आखिर में इज्तमाई दुआ में ज़रूर शामिल होइएगा और फिर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी पर इसके मोजज़ाती असरात भी ज़रूर देखिएगा। अगर मसरूफियत की वजह से आप सिर्फ अहादीस वाला हिस्सा ही सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हदीस वाले चैप्टर को सिलेक्ट कर लें। बहुत शुक्रिया। मिशकातुल मसाबी की तकदीर पर ईमान लाने के मुतल्लिक़ हदीस है। हज़रत इब्न दैलमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबी काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरे दिल में तकदीर के बारे में कुछ शक व शुबा पैदा हो रहा है कि जब तमाम चीज़ें तकदीर के मुताबिक हैं तो फिर ये सवाब या अजाब कैसा। इसलिए आप कोई हदीस पाक बयान कीजिए ताकि इसकी वजह से शायद अल्लाह ताला मेरे दिल को इस शक की गंदगी से पाक कर दे। ये सुनकर उन्होंने फरमाया, अगर अल्लाह ताला आसमान वालों और ज़मीन वालों को अजाब में मुब्तला करे तो वो इन पर किसी तरह का जुल्म करने वाला नहीं होगा, यानी वो अहले ज़मीन और अहले आसमान को कितना ही अजाब दे दे उसे जालिम नहीं कहा जाएगा। और अगर वो इनको अपनी रहमत से नवाज दे तो उसकी रहमत इनके आमाल से यकीनन बेहतर होगी। और अगर तुम अल्लाह की राह में उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो तो तुम्हारा ये अच्छा अमल अल्लाह के नज़दीक उस वक़्त तक कबूल नहीं होगा जब तक कि तुम तकदीर पर मुकम्मल ईमान ना रखो। और ये समझ लो कि जो कुछ तुम तक पहुंचा है वो रुकने और ख़ता होने वाला ना था, यानी तुम्हें जो कुछ हासिल हुआ उसके बारे में ये ना कहो कि इसे मैंने अपनी कोशिश से हासिल किया है। और जो चीज़ रुक गई है और तुम तक नहीं पहुंची है तो समझो कि वो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं थी, यानी अगर कोई चीज़ तुम्हें ना मिले तो ये मत कहो कि अगर मैं कोशिश करता और जद्दोजहद करता तो ज़रूर उसे हासिल कर लेता। और अगर तुम इस हालत में मर जाओ कि इसके खिलाफ अकीदा हो यानी तकदीर पर कामिल ईमान ना हो तो यकीनन दोज़ख में जाओगे। और ये यकीन होना चाहिए कि किसी चीज़ का हासिल होना और ना मिलना सब तकदीर इलाही के मुताबिक है। इब्न दैलमी फरमाते हैं कि अबी बिन काब का ये बयान सुनकर मैं अब्दुल्ला बिन मसूद की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने भी यही बयान किया। फिर हुज़ैफा बिन यमान के पास गया तो उन्होंने भी यही कहा और फिर मैं ज़ैद बिन साबित के पास पहुंचा। उन्होंने इस किस्म की हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया। तकदीर पर ईमान लाने के मुतल्लिक़ अगली हदीस है। हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि फ़लाँ आदमी ने आपको सलाम कहा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे मालूम है कि उस आदमी ने दीन में कोई नई बात निकाली है, यानी वो तकदीर का इनकार करता है। अगर वाकई उसने दीन में कोई नई बात पैदा की है तो मेरी तरफ से जवाब में उस बिदती को सलाम ना पहुँचाओ, इसलिए कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत में से, या ये फरमाया कि उस उम्मत में से अल्लाह के दर्दनाक अजाब जैसे ज़मीन में धंस जाना और शक्लों का बिगड़ जाना या आसमान से पत्थरों की बारिश होना तकदीर का इनकार करने वालों पर होगा। तकदीर पर ईमान लाने के मुतल्लिक़ हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा, यानी फरिश्ता को हाथ फेरने का हुक्म दिया। चुनाचे उनकी पुश्त यानी जिस्म के पिछले हिस्से से वो तमाम जानें निकल पड़ी जिनको आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ताला ने क़यामत तक पैदा करना था। और उनमें से हर एक आदमी की दोनों आंखों के दरमियान नूर की चमक रखी। फिर इन सब को आदम अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा किया। इन सब को देखकर आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, परवरदिगार ये कौन है? परवरदिगार ने फरमाया, ये सब तुम्हारी औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने इनमें से एक आदमी को देखा जिसकी आंखों के दरमियान गैर मामूली चमक इन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। पूछा, परवरदिगार ये कौन है? फरमाया,
یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار تو نے ان کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ فرمایا 60 برس۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار اس کی عمر میں میری عمر سے 40 سال لے کر اس کی عمر کو زیادہ کر دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم کی عمر میں 40 سال باقی رہ گئے تو موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا ابھی میری عمر میں 40 سال باقی نہیں ہے؟ ملک الموت نے کہا کیا آپ نے اپنی عمر میں سے 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات سے انکار کیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ اور آدم علیہ السلام اپنے وعدہ کو بھول گئے اور انہوں نے وہ شجر ممنوعہ کو کھا لیا، یعنی انہوں نے بھول کر اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس کو کھانا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق اگلی حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے دائیں کندھے پر ہاتھ یعنی دستے قدرت مارا یا مارنے کا حکم دیا اور اس سے سفید اولاد نکالی جیسے کہ وہ چونٹیاں ہوں، پھر بائیں کندھے پر ہاتھ مارا اور اس سے کالی اولاد نکالی جیسے کہ وہ کوئلہ ہوں، پھر اللہ نے دائیں طرف والی اولاد کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور آدم علیہ السلام کے بائیں کندھے والی اولاد کے بارے میں فرمایا کہ یہ دوزخی ہیں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت ابو نضرہ راوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی جن کا نام عبداللہ تھا، اس صحابی کے پاس ان کے دوست ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ابو عبداللہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے رونے پر مجبور کیا؟ کیونکہ آپ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ تم اپنے ہونٹوں کے بال یعنی مونچھوں کو چھوٹا کرو اور اسی پر قائم رہو یہاں تک کہ تم مجھ سے جنت میں ملاقات کرو؟ ابو عبداللہ نے کہا ہاں، لیکن میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں ایک جماعت لی اور فرمایا کہ یہ دائیں ہاتھ کی جماعت جنت کے لیے ہے اور بائیں ہاتھ کی جماعت دوزخ کے لیے ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ابو عبداللہ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں کس مٹھی میں ہوں، یعنی دائیں مٹھی میں ہوں یا بائیں مٹھی میں ہوں۔ تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میدان عرفہ کے قریب مقام نعمان میں آدم کی اس اولاد سے جو ان کی پشت سے نکلنی تھی وعدہ لیا، چنانچہ آدم کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا جن کو شروع سے آخر تک پیدا کرنا تھا، اور ان سب کو چونٹیوں کی طرح آدم کے سامنے پھیلا دیا۔ پھر اللہ نے ان سے روبرو گفتگو کی، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آدم کی اولاد نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ شہادت میں نے تم سے اس لیے لی ہے کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس سے ناواقف تھے، یا تم یہ نہ کہہ دو کہ ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کی اولاد تھے جس کی وجہ سے ہم نے ان کی فرما برداری کی تھی۔ کیا تو ان غلط کاروں یعنی ہمارے باپ دادا کے مشرکانہ اعمال کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ اب ویڈیو کے آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں میرے پروردگار تیرے لیے اور بے شمار درود و سلام تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ یا اللہ تیرا فرمان ہے کہ تو دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے اعلیٰ نہیں۔ یا رب العالمین ہم گناہ گاروں کی التجاؤں کو بھی شرف قبولیت بخش۔ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ہماری زبانوں کو کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ اے ہمارے مالک ہمارے مرحومین کو بخش دے
ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے پیاروں کی قبروں پر رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، ہم سب پر رحم فرما، درگزر فرما۔ یا میرے اللہ، ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما دے۔ اللہ، ہمیں برائیوں اور فطروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہمارے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ وہ تجھے پسند آ جائے۔ میرے پروردگار، ہم شیطانوں کے بہکاوے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمیں شکر و صبر کرنے والا بنا دے۔ اے زمین و آسمان بنانے والے، تو ہی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو ہی ہمارا داتا ہے، مشکل کشا ہے۔ ہمارا خاتمہ اسلام پر فرما اور ہمیں نیکوکاروں اور پرہیزگار لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں ہمارے نصیبے میں لکھ دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیویوں سے، اپنے شوہروں سے، اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہمارے سارے کے سارے معاملات کو درست کر دے۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر چلا ہی دیا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اے مالک دو جہاں، دین اسلام تو نے نازل کیا ہے، اسے ہم نے مان لیا ہے اور تیرے رسول کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسولوں کی رسالت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسول کی پیروی کی ہے۔ اے میرے اللہ، ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اے اللہ، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، جو تیری حدود کی خلاف ورزی ہو گئی ہو اسے معاف فرما۔ اے میرے اللہ، جو بھول چوک میں ہم سے گناہ ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ اللہ، جن بوجھوں کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر مت ڈالنا، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اللہ، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یوم قیامت ہمارے حساب کو آسان کر دے، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ، اپنا فرما بردار بنا۔ اللہ، ہمارے نفسوں کی برائیوں سے ہمیں بچا، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ، موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، تو ہی معافی کو پسند کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے پروردگار۔ اے میرے اللہ، ہم تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ اور حلال کے رزق کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، دیانتداری، خوش خلقی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم محتاجی سے، رزق کی کمی سے اور ذلت سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے اور برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھلاوے سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے میرے مولا، ہمیں توفیق دے ہر اس عمل کی جس سے تیری جنت ہم پر واجب ہو جائے، اور ہمیں ہر اس عمل سے بچا جس سے تیری جہنم ہم پر واجب ہو جائے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ہر ایک چیز کی محبت سے زیادہ کر دے، اپنے خوف کو ہر ایک چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، اور دنیا کی طلب پر اپنی ملاقات کے شوق کو غالب کر دے۔ اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو ہماری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے۔ یا اللہ، جو نیک دعائیں اور مرادیں رہ گئی ہیں جنہیں ہم مانگنا بھول گئے ہیں، یا اللہ، وہ بن مانگے عطا کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔